ہیلو، السلام علیکم مولانا۔ ہاں، میں آپ سے وعلیکم دو سوال السلام۔ کرنے ہیں۔ ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ متع کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بیان کر دیجئے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے متع کے بارے میں کہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ جائے یہ کام کر کے واپس اپنے شوہر کے پاس آئے، تو کیا اس شوہر کی کیسے اس عورت کو برداشت کرے گا؟ کیونکہ ہمارے بچے پریشان ہیں کہ اسلام میں یہ ہے متع کرنا، تو وہ پریشان ہے کہ کل کو ہماری بیویاں اٹھ کے کہتی ہیں کہ ہم نے متع کرنا ہے، تو وہ کیسے اس کی چیز کی اجازت دیں گے؟ جی اصل میں گزارش کروں گا یہیں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور متع کے حوالے سے سوال ہے۔ سوال میرے خیال سے واضح ہے، میں گزارش کروں گا یہیں سے جواب شروع کریں گے ہم۔ جی رضوی صاحب، اس سے ہماری محترمہ بہن کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جس طرح بہت سارے اور شیعوں کے عقائد کے حوالے سے بہت سارے مسائل کو مسخ کر کے ان کو شیعوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ شیعہ قرآن کے منکر ہیں، شیعہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، شیعہ علی کو خدا مانتے ہیں، شیعوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا، نعوذ باللہ اس نے خیانت کی اور رسول اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں پروپیگنڈا ہے، غلط بیانی پر مبنی ہے، حرام ہے، جرم کے مرتکب ہیں یہ لوگ، اور در حقیقت یہ اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے مترادف ہے اس قسم کی بے بنیاد الزامات۔ اسی طرح فقہی مسائل میں بھی اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، احکام الہی کو، فقہی احکام کو، فقہ جعفری کو صحیح شکل و صورت اور صحیح خط و خال میں جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ متع اور عام شادیوں میں ہمارا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ متع جس کی حقیقت یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی سے، اور اگر لڑکی کنواری ہے تو باپ یا دادا کی اجازت سے ان کا نکاح پڑھا جاتا ہے، جس طرح عام نکاح پڑھا جاتا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ عام نکاح میں مدت مقرر نہیں کی جاتی کہ کتنے سال کے لیے یہ میاں بیوی رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں مدت مقرر کی جاتی ہے 10 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے۔ نکاح کا نام جو ہے وہ متع ہے۔ جس طرح عام نکاح میں بیک وقت ایک خاتون کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے، 2 شوہر اس کے نہیں ہو سکتے۔ ایک مرد کی کئی بیویاں تو ہو سکتی ہیں، 4 تک ہو سکتی ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن ایک خاتون کے کئی جو ہے نا وہ شوہر نہیں ہو سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے کئی شوہر جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط پروپیگنڈا بالکل ہے اور خیانت ہے جو کہا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ میاں سے اجازت لے کر یا ویسے کسی سے جا کے متع وہ کر لیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دائمی نکاح میں جو لوگ متع کے قائل نہیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ شوہر سے اجازت لے کے کسی اور سے کچھ دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے شادی کریں، ان کی طرف یہ بات منسوب کی جائے تو کتنے ان کو ناگوار گزرے گی۔ بالکل وہ چنانچہ بعض سوشل میڈیا پر اس قسم کے فتاوی جو ہے وہ نشر ہو رہے ہیں کہ ان کو بعض ادارے جو ہیں باقاعدہ ان کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ میاں اگر ان کا مولانا جو تبلیغ کے لیے گیا ہوا ہے تو وہ کسی اور سے میاں کی عدم موجودگی میں جو ہے وہ اپنے جنسی تعلقات قائم کر سکتی ہیں۔ فتاویٰ اس قسم کے موجود ہیں۔ الحمدللہ مکتب تشیع اس قسم کے خرافات سے مکمل طور پر پاک ہے۔ الحمدللہ۔ حرام ہے کہ ایک شوہر کے ہاں جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ، ایک خاتون کے ہاں ایک سے زیادہ شوہر ہوں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ یعنی متع جو کہ اسلام میں موجود ہے، چونکہ جب خلافت کے دوسرے دور میں اس کی پابندی لگی ہے تو پابندی کا متن یہ تھا کہ یہ متعۃ الحج اور متعۃ النساء یہ رسول خدا کے زمانے میں رائج تھے، متع کیا جاتا تھا، لیکن میں ان پر پابندی لگا رہا ہوں اور آج کے بعد جو متع کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کام رسول خدا کے زمانے میں جائز تھا وہ قیامت تک جائز رہتا ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اور آن حضرت کے زمانے میں جو کام حرام تھا
وہ قیامت تک حرام رہتا ہے۔ ہم کسی کو وہ اسلام کی چاہے کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ جس کام کو رسول خدا کے زمانے میں جائز قرار دیا گیا، بلکہ وہ خلافت کے پہلے دور میں بھی یہ کام جائز تھا۔ عبداللہ بن مسعود اس کا قائل تھا، عبداللہ بن عمر اس کا قائل تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود ہے کہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ وہ حضرت عمر کا فرمان ہے۔ ان سے کہا کہ حضرت عمر نے تو پابندی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جو فرمان ہے جس کے تحت اس پر پابندی لگائی ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کام رسول خدا کے زمانے میں رائج تھا، اس طرح کا نکاح ہوتا تھا، میں ان کی اس گواہی کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے کہ میں اس کی پابندی لگاتا ہوں، میں ان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ پابندی لگائیں۔ اور اسی طرح متصل ملتا جلتا جو فقہی مسئلہ ہے، یعنی اہل سنت برادران کے ہاں وہ ایک خاتون کے ساتھ دائمی نکاح جو ان کے ہاں رائج ہے، اس شرط کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو مثلاً 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد جو ہے وہ طلاق دے دیں گے۔ مجھے بتائیں کہ 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے کسی سے نکاح کرنے، یعنی عقد کے دوران صیغہ کے دوران مدت مقرر کرنے اور مدت مقرر کیے بغیر یہ کہنا کہ 4 سال کے بعد اس کو طلاق دے دیں گے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ اگر جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ غلط پروپیگنڈے کے ذریعے ایک حکم الہی کو مسخ کیا گیا ہے، اس کے بھی وہی شرائط ہیں جو عام دائمی نکاح کی شرائط ہوتے ہیں۔ صرف وہ چند ایک فرق ہے کہ بیوی اس میں میراث کی حقدار نہیں بنتی، نان نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ جزوی اس کے فروعی جو ہے نا وہ فرق ہیں، باقی عام نکاح کی جو شرائط ہیں وہی یہ بھی ہے۔ اور اگر ایک خاتون یہ کام کرتی ہے تو یہ سراسر ناجائز کام ہے، اور ایک شوہردار خاتون کی زنا کی جو سزا ہے وہ اس سزا کی یہ خاتون مستحق ہے، چونکہ شوہردار خاتون اگر کسی سے زنا کرتی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ بالکل جی صاحب، بہت شکریہ۔ یعنی ناظرین، خلاصہ یہ ہوا کہ حتماً اور یقیناً کوئی شوہر دار خاتون متع کی طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ابھی کسی کی زوجیت میں ہے، کسی کے نکاح میں ہے۔ آغا صاحب، میں گزارش کروں گا اگر آپ مکمل طریقے سے اس کے شرائط بیان کر دیں، کیونکہ اس مسئلے کو بہت زیادہ خلط ملط کیا جاتا ہے اور اس کا مس یوز کیا جاتا ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس کے شرائط ایک بار بیان فرما دیجیے گا تو میں شکر گزار ہوں گا۔ شرائط تو میں نے بیان کر دی، جو عام نکاح کی شرائط ہیں وہی اس میں بھی شرائط ہیں۔ عام نکاح میں لڑکا لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ بالکل۔ فقہ ہے حنفی میں یعنی لڑکا لڑکی کی رضامندی کے علاوہ باپ دادا کی بھی اجازت شرط نہیں ہے، لیکن فقہ جعفری میں جہاں لڑکا لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، صرف ان دونوں کی رضامندی کافی نہیں ہے، باپ یا دادا ان دونوں میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ صیغے پڑھے جاتے ہیں، صرف دونوں کی رضامندی معلوم کر کے وہ میاں بیوی نہیں بنتے، بلکہ صیغے پڑھے جاتے ہیں۔ یا اگر خود پڑھے لکھے ہیں تو پہلے خاتون ایجاب کا صیغہ پڑھتی ہے، اس کے بعد مرد جو ہے وہ قبول کا صیغہ پڑھتا ہے، مدت مقرر کر کے اور حق مہر بھی مقرر کر کے۔ اور اسی طرح اگر دونوں پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ کسی عالم الدین کو یا 2 عالموں کو، ایک لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے وکیل بنتا ہے، اور پہلے لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل، پھر لڑکے کی طرف سے اس کا وکیل صیغہ پڑھتا ہے، یا پھر دونوں دولہا دلہن لڑکا لڑکی دونوں ایک عالم دین کو اپنا وکیل بناتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے صیغہ پڑھتا ہے۔ عام نکاح کی جو شرائط ہیں وہی اس کے بھی ہیں۔ اس کو جیسا آپ نے اشارہ فرمایا، اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی اصل جو شرعی حیثیت ہے اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ جی صاحب، بہت شکریہ۔